نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ایک ایسا زیارت کروانے جا رہا ہوں جو ہر ایک مومن کی دلی تمنا اور دلی خواہش ہے۔ آج موجود ہوں مسجد قباء میں، اور مسجد قباء کی مغرب کی سائڈ پہ یہاں پہ ایک کنواں ہوا کرتا تھا، اور ایک چھوٹا سا پہاڑ جسے پہاڑ عریسہ کے نام سے اور بہت سی نامیں دیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ کنواں ہے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انگوٹھی مبارک اس کنویں کے اندر گرا، اور اس انگوٹھی کو تلاش کرنے میں آپ رضی اللہ عنہ نے 3 دن 3 راتیں صرف کیے، اور 11 اونٹ پانی نکالنے والی لگائیں کہ وہ انگوٹھی ملے جس انگوٹھی کو ہر ایک خلیفہ نے اپنے ہاتھوں میں کیا۔ یہ وہ انگوٹھی تھا جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں میں کیا، پھر حضرت ابو بکر نے، پھر عثمان نے، عمر نے، پھر عثمان نے، تو عثمان کے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی اس کنویں میں گرا تھا۔ اسے بتانے کا مراد یہ ہے کہ بعض روایتوں میں بعض مشائخوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ یہ وہ انگوٹھی اسی لیے اس کنویں میں گرا کیونکہ جو فتنہ بعد میں اٹھا، جو انگوٹھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مہر ہوا کرتا تھا، وہ اس فتنے کی دور سے پہلے ہی ختم ہو۔ تو اس کے واقعے سے یہ چیز تو ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے صحاباؤں کی محبت تھا۔ تو سنانے اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وضو فرما کے یہاں سے مسجد نبوی کی طرف گیا، تو وہاں پہ آج میں نے سوچا کہ آج کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صرف کروں۔ تو وہاں پہ پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء کی طرف گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے مسجد قباء میں آیا، اور دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کنواں مبارک میں بیٹھے ہیں، اور دونوں پاؤں کنویں کے اندر ہیں، شلوار مبارک ٹخنوں سے اونچا ہے، اور میں بھی گیا اس کی دروازے کے برابر میں کھڑا ہوا، اور کچھ ہی دیر میں دروازے نے آواز کی، پوچھا گیا کون؟ فرمایا کہ ابو بکر۔ فرمایا کہ رکنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے اللہ کے رسول، باہر ابو بکر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دیں اور جنت کی بشارت دیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دروازے کی طرف گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی اور اندر آنے کو کہا، تو آپ رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائنے ہاتھ کی طرف کنویں پہ بیٹھے، اور دونوں پاؤں کنویں کے اندر کر کے شلوار مبارک ٹخنے سے اونچا کیا۔ تو کچھ ہی دیر اور گزرا، دروازہ نے کھٹکھٹایا، کہا کہ کون؟ فرمایا کہ عمر۔ کہا کہ روکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے آؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ عمر آپ کا باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اندر آنے کو کہیں اور جنت کی بشارت دیں انہیں۔ تو دروازے پہ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو آنے کی اجازت دی اور جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں ہاتھ کی طرف بیٹھے، اور ٹانگیں مبارک اپنے کنویں کی در کیے اور شلوار مبارک ٹخنوں سے اونچا کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دلی خواہش کر کے بیٹھے ہیں کہ شاید میرا بھائی آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دیں، یہ میری دلی تمنا ہے۔ تو کچھ ہی دیر میں دروازہ نے کھٹکھٹایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ دل میں سوچنے لگے، کاش میرے بھائی ہوں، شاید میرے بھائی ہوں تاکہ ان کو بھی جنت کی بشارت ملے۔ فرمایا کہ کون؟ کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ کہا کہ رکیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے آؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول، حضرت عثمان باہر کھڑے ہیں، کہا کہ ان کو آنے کی اجازت دیں اور فرمائیں کہ جنت کی بشارت دیں، اور ان کو کہیں کہ آپ کے لیے ایک مصیبت بھی ہے۔ تو گیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت کو دینے کے لیے کہا، اور فرمایا کہ آپ کے لیے ایک مصیبت بھی ہے۔ کہا کہ شکر ہے اللہ کا جنت کی بشارت کے لیے،
اور اللہ سے توقع کرتا ہوں اور توفیق کا دعا مانگتا ہوں اور فتنے سے شر سے بچنے کے لیے۔ تو یہ وہ کنواں ہے، لوگ بعض علماؤں نے بعض روایتوں میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں ہاتھ پہ ابو بکر بیٹھے ہیں اور دائیں طرف ابو بکر ہیں اور بائیں طرف عمر ہیں۔ کہا ہے فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ آئے، ان کے سامنے پاؤں کی طرف بیٹھے اور کنویں کے اندر پاؤں کیے اور شلوار مبارک ٹخنوں سے اونچا کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی یہ جگہ دیکھ کے بعض لوگوں نے اس چیز کی تعین کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ابو بکر دائیں سائڈ پہ ہوں گے اور ابو بکر کے بعد ابو بکر دائیں سائڈ پہ ہوں گے، عمر بائیں سائڈ پہ ہوں گے اور عثمان رضی اللہ عنہ پاؤں مبارک کی طرف ہوں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ کو لوگوں کو دکھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آئے تو ضرور بہترین سے بہترین کمنٹ کریں، کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے، کیونکہ یہ وہ وقت کی باتیں ہیں کہ ہم نے سنے ہیں بعض علماؤں سے، بعض مشائخوں سے، بعض لوگوں سے۔ اگر مجھ ناچیز سے کوئی غلطی ہو، کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔